اچھا تو ہم لوگ اکثر جو ہے وہ یہاں پہ نماز جو ہے وہ گاڑی کے اندر جو ہے نا ایک پڑھنے کا بن جاتا ہے کہ آپ کہیں پہ گئے ہوئے ہیں، پارکنگ لاٹ کے اندر ہے گاڑی، اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ نماز جو ہے وہ اپنی پڑھ سکتے ہیں، یا ایسا ہے کہ نہیں یہ اتنا جو ہے نا یہ ایسا عذر نہیں ہے کہ اس میں پڑھ سکیں؟ مثلاً آپ کے سامنے اسٹیئرنگ ویل ہے، آپ نے بس اسی کے اوپر سجدہ کر لیا، ٹھیک ہے نا، اور بیٹھے ہوئے جو ہے وہ نماز پڑھ لی ہے، ویسے کی جا سکتی ہے؟ اچھا یہ سوال اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے اس میں نا کافی ساری اب یہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف احادیث ہیں یا پھر جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہے، لیکن ایسا آتا ہے کہ جیسے کسی صحابی کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ان کی نظریں جو ہے نا وہ کمزور ہو گئی تھیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو جو بھی طبیب تھے انہوں نے بولا کہ آپ اگر ایک اونچی جگہ کے اوپر سجدہ کریں نا تو آپ کی آنکھیں بچ سکتی ہیں، تو انہوں نے بولا کہ نہیں میں یہ اس کو جو ہے نا میں قبول نہیں کرتا، میں ایسا نہیں کروں گا بھلے آنکھیں چلی جائیں۔ اب یہ چیز مجھے تو ایک غلط لگتی ہے کہ بھائی اگر آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہوئی ہے آپ کو اس کی، اور پھر بھی اس کے باوجود آپ اس کا نہیں کرنا، تو یہ آپ لوگوں کو وہ کر رہے ہیں کہ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہیں کیا جائے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس لیے یہ سوال کیا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس میں کہ نہیں بھائی آپ پھر گھر جائیں بھلے قضا پڑھیں، اس کو قضا کر لیں نماز کو اور پھر پڑھ لیں، یا پھر جیسے بھی ہے لیکن اس طرح نہ۔ ہاں، اس میں میرا یہاں پہ بلکہ زیادہ، کیونکہ زیادہ تر اس طرح کے معاملات یہاں پر پیدا ہوتے ہیں نا، پاکستان میں تو پیدا نہیں ہوتے، آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کو مطلب ایسا کوئی ایشو نہیں کھڑا ہوگا، آپ گاڑی سے نکلیں سب زمین پہ نماز پڑھ لیں۔ یہاں پر البتہ یہ کچھ تھوڑا سا وحشت کا بن جاتا ہے کہ یار یہ کون ہے، کیا کر رہا ہے نا یہاں کھڑا ہوا آدمی، اور لوگ کیونکہ جانتے بھی نہیں ہیں یہاں پر، تو یہاں پر پھر اس طرح ایک خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے، کیا کریں گے۔ تو اس معاملے میں یہاں پہ میں نے سنا ہے کہ اسکالرز اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ مطلب اگر آپ، ضروری نہیں ہے کہ آپ سب پبلک کے سامنے آ کے پڑھیں، آپ اگر گاڑی کے اندر بیٹھ کے مطلب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں نماز، کیونکہ زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھ لینی چاہیے، مطلب اس کو قضا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا کہ چاہے چلتے ہوئے پڑھ لو، چاہے بیٹھے ہوئے پڑھ لو، سواری پہ پڑھ لو، تو وہ اس کو اپلائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مسئلہ لگ رہا ہے، کوئی خطرہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ گاڑی کے اندر بیٹھ کے پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بیٹھ کے جب آپ بیٹھے ہوں گے تو جہاں جتنا آپ کے پاس الاؤنس ہوتی ہے آپ اتنے اسی حساب سے نماز پڑھیں گے، آپ جتنا نیچے جھک سکتے ہیں اتنا ہی جھکیں گے بس، اور پورا سجدہ تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب چیزیں حالات کے مطلب اس کے حساب سے ہوتی ہیں کہ آپ کہاں پر ہیں۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ نماز آپ کو یاد رہے کہ نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھ لیں ٹائم پہ، یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ مطلب آپ جہاز میں ہیں، جہاز کی ڈائریکشن کس طرف ہے آپ کو عام طور آپ پتہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی جیسے نارتھ کی طرف جا رہا ہے، صحیح ہے نا، نارتھ ایسٹ آپ کا بنتا ہے، خان قبلہ بنتا ہے، تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں مطلب جیسے صرف مجھے پتا ہے کہ آپ ساؤتھ کی طرف جا رہا ہے، میں تو نہیں ہے اس طرف، تو بالکل بھی نہیں ہے، تو کیا نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں؟ اور جیسے آپ نے بولا سواری میں، اب گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے گاڑی چل رہی ہے تو کیا پڑھی جا سکتی ہے کہ کوئی ڈائریکشن کوئی بھی ہو اس میں؟ ہاں، اس میں وہی بات ہے نا کہ آپ کو کوشش پوری یہ کرنی چاہیے کہ آپ قبلے کو مطلب فالو کریں، قبلے کی طرف رخ کریں، آپ کی اپنی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے، لیکن اس کوشش میں نماز نہیں ضائع ہونی چاہیے۔ اصل چیز یہ ہمیں بتائی جاتی ہے نا کہ کوشش آپ کریں لیکن نماز نہیں ضائع، اور نماز ضائع نہیں ہو اور دوسرے کو بھی آپ کو وہ نہیں بننا، مطلب دوسروں کے لیے بھی تکلیف نہیں بنانی۔ تو دو چیزیں، تو اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور گاڑی چل رہی ہے اور آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے، آپ نے اثر نہیں پڑی ہوئی، اور گاڑی مثال کے طور پہ رک نہیں سکتی، فار ایگزامپل اگر بس پہ جا رہے ہیں کسی ویسے پبلک پہ، اپنی گاڑی کو تو چلو ٹھیک ہے ایک وقت کو آپ روک بھی سکتے ہیں کہیں پہ، لیکن اگر نہیں رک سکتی تو آپ پڑھ لیں، جس رخ پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے، جسے کہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف ہے قبلہ، اس طرف منہ کر کے پڑھ لیں، تو نماز لیکن پڑھ لیں، ضائع نہیں ہو۔ اسی طرح جہاز کا بھی مسئلہ ہے، جہاز پہ عام طور پہ دیکھا ہے لوگ جو ہے وہ راستے میں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس میں بھی بہت سے اسکالرس کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھیں، کوئی اس میں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکلف نہیں کیا کہ ہم دوسروں کو کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ اس معاملے میں نماز ہمیں پڑھنی ہے، نماز ہم پڑھیں، اور قبلہ جتنا اگر ہم ممکن ہو سکتا ہے اس کو فالو کریں، اگر ممکن نہیں ہو رہا ہے تو نماز پڑھ لیں۔ اچھا تو اگر یہ جیسے جہاز کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اتنا زیادہ روم نہیں ہوتا، تو اس میں کیسے نماز پڑھی جائے گی؟ یعنی کہ آپ نے پڑھا مطلب اشاروں سے پڑھیں گے، کیسے کریں گے، سجدہ کریں گے آگے، کیا کیسے کریں گے اس کو، یا صرف اشاروں سے پڑھیں گے کہ آپ کے ذہن میں کہ میں اس ٹائم پہ سجدہ کر رہا ہوں لیکن اصل میں آپ سیدھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہوں رکوع میں کر رہا ہوں، مطلب رکوع میں تو چلو تھوڑا سا جھک سکتے ہیں، سجدے میں میرے خیال میں بس سامنے ہی کر سکتے ہیں میرے خیال ہاں ہاں میں سیٹ مطلب کے اس اوپر، اور ہاں کیا؟ ہاں مطلب اس
اس میں یہی ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا اسکالرز یہی بتاتے ہیں کہ بھائی اپنی ممکن حد تک آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے نا، اگر آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے آگے پورا سجدہ کرنے کی تو آپ نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے تو وہ لیٹا ہوا ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا، تو وہ سجدہ کیسے کرے گا؟ اشاروں سے ہی کرے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو بس آپ اشاروں سے کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہا ہے، اب آپ سجدے میں جا رہے ہیں، آپ تھوڑا سا جھک جائیں۔ مطلب اس طرح بھی میں نے سنا ہے کہ بھائی رکوع میں آپ اگر آدھا جھک گئے ہیں، سجدے میں تھوڑا اس سے زیادہ جھک جائیں بس، اور کیا۔ تو وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آپ کو خود احساس ہونا چاہیے کہ آپ رکوع کر رہے ہیں، آپ کو خود احساس ہو کہ آپ اب سجدہ کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا آپ زیادہ رکوع سے زیادہ اس کی طرف آپ جھک جائیں تو وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ جتنی جگہ ہے اس کے حساب سے آپ کو اپنا وہ بنانا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اشارے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیٹے لیٹے بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو بس وہ جتنی جگہ ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ کو مینیج کرنا ہے، آپ کو اپنی نماز پوری پڑھنی ہے۔